آج سے 1420 سال پہلے 4 شعبان 626 عیسوی کو امام حسین مکہ کے شہر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا کا نام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ کے بابا کا نام علی بن ابی طالب اور والدہ کا نام خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ کا نام حسین اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ بچپن میں آپ کی پرورش آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہوئی، لیکن 7 سال کی عمر میں آپ سے آپ کے نانا کا ساتھ چھوٹ گیا۔ آپ کے نانا کی وفات کے بعد آپ زیادہ تر اپنی اماں کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن آپ کے نانا کی وفات کے ٹھیک 3 ماہ بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف اور اللہ کے نیک بندوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 5 حج پیدل اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ ادا کیے۔ جب آپ کی عمر 36 سال ہوئی تو آپ کے بابا علی بن ابی طالب کو جامع مسجد کوفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید کروا دیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد آپ کے بھائی امام حسن کو بھی زہر دے کر شہید کروا دیا گیا۔ اب آپ بہت اکیلے رہ چکے تھے، سارا دن اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ سن 60 ہجری کو بنو امیہ کے بادشاہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حکومت یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں آئی، جس نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے مدینہ کے گورنر مروان ابن حکم کو خط لکھا، جس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مروان یزید چاہتا ہے کہ تم حسین ابن علی سے یزید کی بیعت طلب کرو، اور اگر وہ انکار کر دیں تو اس صورت میں تم ان کا سر تن سے جدا کر دو اور مجھے بھجوا دو۔ مروان نے امام حسین کو دارالامارہ بلوایا۔ امام حسین نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد بہادر شیر کی طرح دارالامارہ پہنچے تو مروان نے یزید کا خط امام حسین کے آگے رکھ دیا۔ امام حسین نے صاف طور پر جواب دیا، میں کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے یزید کے لوگ مدینہ میں نہیں رہنے دیں گے، اس لیے آپ نے حرمت مدینہ کو برقرار رکھنے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں گے اور مکہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ مطابق 3 شعبان سن 60 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ یہاں آتے ہی کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خوب خط تحریر کیے اور کہا کہ اے نواسہ رسول، آپ کوفہ تشریف لائیے، یزید ہم پر بہت ظلم کرتا ہے، اور اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے روز ہم آپ کی شکایت کریں گے اور آپ کو پھر جواب دینا ہوگا۔ تو بہت سارے خط امام حسین کو کوفہ والوں کی طرف سے موصول ہوئے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا۔ امام کا حکم پاتے ہی مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں ابراہیم اور محمد کے ساتھ کوفہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی آپ کوفہ تشریف لائے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کا خوب استقبال کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط ارسال کیا کہ اے نواسہ رسول، آپ کوفہ آ جائیں، یا کافی لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ لیکن یزید کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے لیے بیعت طلب کر رہے ہیں تو اس نے فوراً محمد بن حنفیہ کو، جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اس کو گورنری سے برخاست کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا اور آپ کو آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ شہید کروا دیا، اور وہاں سے 8 ذی الحج کو امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین کوفہ کے بالکل قریب تھے تو حر بن ریاحی اپنی 1000 فوج کے ساتھ امام حسین کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ جب امام حسین نے حر کی فوج کو دیکھا تو اس کی فوج پانی سے ہانپ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا حر اور اس کی فوج کو پانی دیا جائے، اور اپنی فوج کے ساتھ پانی سے آراستہ ہوا اور امام حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لے آیا۔ امام حسین نے جب اس صحرائے کربلا میں قدم رکھا تو لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا بس یہی ہماری منزل ہے، عباس ادھر خیمے لگا دو۔ خیمے نصب ہو گئے۔ امام حسین نے حر کے ساتھ کئی دفعہ بات کی کہ مجھے کوفے جانے دو، میں تو ان کے کہنے پر یہاں آیا ہوں، لیکن حر نہ مانا۔ تو امام حسین نے فرمایا اے حر، میری ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کو مان لو، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو،
یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرزمین کی طرف جانے دو۔ اور یہ بات مان گیا اور ابن زیاد کو خط تحریر کیا کہ امام حسین یہ فرما رہے ہیں۔ ابن زیاد امام حسین کی یہ بات ماننے کو تیار بھی ہو گیا، مگر اس کے پاس شمر لائن بیٹھا تھا۔ یہ کہنے لگا، ابن زیاد، اگر حسین تمہارے قبضے میں آ ہی گئے ہیں تو ان کو بالکل بھی جانے مت دو اور ان سے زبردستی یزید کی بیعت طلب کرو، اور اگر یہ نہ مانے تو ان کو قتل کر دو۔ ابن زیاد نے شمر کو 5000 کا فوجی دستہ دیا اور کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ 9 محرم الحرام کو شمر اپنی فوج کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر ابن سعد امام حسین کا پانی 7 محرم الحرام کا بند کر چکا تھا، اور شمر کے آتے ہی یہ فوج امام حسین پر حملہ کرنے کو تیار تھی، مگر امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو یزید کی فوج کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے کہیں کہ وہ 1 دن کی مہلت دیں، کیونکہ امام حسین چاہتے تھے کہ 9 محرم الحرام کی رات اللہ کی یاد میں گزارے۔ یزید کی فوج 9 محرم کو حملہ کرنے سے باز بھی آ۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو امام حسین نے اپنے تمام رفقا کو بلایا اور کہا کہ اے مجھ سے پیار کرنے والوں، اے میرے دوستوں، یہ جو تم بار فوج دیکھ رہے ہو، یہ میرا سر چاہتے ہیں، میرا خون چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ لیکن کوئی بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کو راضی نہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم کو میری آنکھوں کی شرم نے روک رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ امام حسین چراغ کے بجھنے کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین نے چراغ دوبارہ چلانے کا کہا تو امام حسین نے دیکھا کہ تمام لوگ اپنی گردن پر تلوار رکھ کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمیں بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہونا ہے۔ امام حسین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا، جاؤ جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، کل ہم سب کو اللہ سے ملنا ہے۔ بس 10 محرم الحرام کا خونی سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر، اذان فجر دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا۔ آپ نے نماز فجر کی ادائیگی فرمائی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد یزیدی فوج امام حسین پر حملہ کرنے کو تیار تھی، تو امام حسین نے اپنے قافلے کو منظم کیا اور اپنی بہن کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ علم کس کو سونپا جائے۔ مشورے کے بعد حضرت عباس کو اپنی چھوٹی سی فوج کا علمدار مقرر کیا اور آپ علم بردار ہو گئے۔ جنگ کا نکارہ بجا۔ ایک ایک کر امام حسین کے سارے رفقا شہید ہو گئے۔ رفقا کی شہادت کے بعد اہل البیت کے نوجوانوں کی باری آئی، جس میں 12 سالہ نوجوانوں کو شہید کروایا گیا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے آل رسول کے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا گیا۔ امام حسین کے بچوں، بھائیوں، بھتیجوں کو بڑی بے دردی سے شہید کروایا گیا۔ جب امام حسین کی مدد کے لیے کوئی باقی نہ رہا تو امام حسین اپنی قربانی کے لیے آگے بڑھے۔ دشمنوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میرا حسب و نسب یاد کرو، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میرا نام حسین ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی ہوں جس کو تمہارے نبی اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے بچوں کو بھی شہید کر دیا، اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ دشمنوں نے امام حسین کی بات نہ سنی اور ان پر حملہ کر دیا۔ امام حسین نے پھر ذوالفقار حیدری کو کھینچا اور اللہ کا غضب بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور ایسی جنگ کی کہ یزیدیوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ شمر نے کہا کہ اے لوگوں، امام حسین سے دور چلے جاؤ اور دور سے تیر مارو، ان پر پتھر برساؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ امام حسین پر تیروں کی بارش ہو گئی، جس میں اتھر پر اتنے تیر پیوست ہوئے کہ امام حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر گر گئے۔ تو شمر آگے بڑھا تاکہ امام حسین کا سر انور کاٹ سکے۔ شمر امام حسین کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تو امام حسین نے کہا کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا اور وہ تو ہی ہے۔ اتنے میں جمعے کی اذانیں گونجنے لگی تو امام حسین نے کہا کہ اے شمر، میرے سینے سے ہٹ جا اور مجھے نماز ادا کرنے دے۔ امام حسین نے نیت باندھ کر نماز کا آغاز کیا، لیکن جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو شمر لائن نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا
اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔